بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں مسعود الرحمان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں 2026 سے جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں نے صف بندیاں شروع کر رکھی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لوئر نیلم LA 26 سے امیدوار اسمبلی ثقلین فدا کاظمی صاحب۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور حلقہ لوئر جو نیلم ہے LA 26 اس کے مسائل کیا ہیں، کیا وہاں پہ جو اس وقت موجودہ سیاسی سیٹ اپ ہے انہوں نے وہاں کے نوجوانوں اور علاقے کے مسائل کو حل کیا ہے یا نہیں۔ ثقلین فدا کاظمی صاحب، آپ ایک قانون دان بھی ہیں اور سیاسی جماعت سے بھی آپ کی وابستگی ہے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ حلقہ لوئر نیلم سے آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور آپ نے مختلف پروگرام بھی کیے ہیں، وہاں کے مسائل کیا ہیں؟ کیا یہ جو اس وقت وزیر قانون وہاں موجود ہیں، گزشتہ 10 سالوں سے یہ وہاں پہ ایک MLA بھی رہے اور اب وزیر قانون ہیں، انہوں نے وہاں کے لوگوں کا اور علاقے کا جو مسائل تھے اس کو حل نہیں کیا؟ جی بہت شکریہ مسعود صاحب، بڑا شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا۔ دیکھیں LA 26 کی اگر بات کریں تو آزاد کشمیر بھر میں جو مسائل چل رہے ہیں نیشنل لیول پہ جو چل رہے ہیں وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن جو لوئر نیلم کا حلقہ ہے یا نیلم ویلی ہے اس کے مسائل کچھ مختلف ہیں، کیونکہ نیلم ویلی ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور وہاں پر ٹورزم کا ایک بڑا پوٹینشیل ہے اور بڑا ریونیو وہ آزاد حکومت کو ٹورزم، جنگلات، منرلز کی مد میں اور باقی چیزوں میں دیتا ہے، تو اس کی تعمیر و ترقی پہ اس طرح دھیان نہیں دیا گیا جس کا نیلم ویلی اور نیلم ویلی کے لوگ حقدار تھے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک طویل مشاورت کے بعد اپنے سیاسی زحمات جو ہیں، ہمارے جو کارکنان ہیں نیلم ویلی کی اور عام عوام ہے، اس کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر، اس سارے سسٹم کے اندر ایک مثبت تبدیلی لانے کے لیے اور ایک بہتر کاز کے لیے ہم باہر نکلیں۔ تو انشاءاللہ رحمان نیلم ویلی کے جو آج تک مسائل ایڈریس نہیں ہوئے ہیں، یہ جو ہو سکتے تھے جو معاملات مسائل، اس پہ ہم انشاءاللہ توجہ دیں گے اور نیلم ویلی کے نوجوانوں کو بالخصوص ساتھ رکھتے ہوئے اس ساری چیزوں کا، ان غلطیوں کوتاہیوں میں کمی لانے کی کوشش اس سے 10 سال ہو چکے ہیں، وہاں پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے اس حلقہ لوئر جو نیلم ہے اس میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے آنے سے مسائل حل ہوں گے؟ انہوں نے مسائل حل نہیں کیے۔ جی دیکھیں مسعود بھائی، دو باتیں یہاں پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ ہم نیلم ویلی کے اندر وسائل کو لے کے جائیں، ہم نیلم ویلی کے اندر حکومت کے دیے ہوئے وسائل سے تعمیر و ترقی کریں، ایک بات تو یہ ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے برعکس کہ ہم کچھ چیز لے کے جاتے ہیں، نیلم ویلی کے اندر جو قدرتی وسائل موجود تھے ان کی لوٹ مار عروج پہ رہی ہے اور 2011 سے لے کر آج تک جنگلات کی جو تباہی ہوئی ہے، وہاں پر جو وسائل کی تباہی ہوئی ہے، جو ہمارے دیگر وسائل ہیں ان کی تباہی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کے ہمیں بڑا افسوس ہے وہاں پر۔ اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ کسی سیکٹر میں حکومت کی جانب سے کوئی کردار سامنے نہیں آ رہا، اور وہاں سے جو منتخب MLA صاحبان ہیں اور وزراء ہیں ان کی عدم دلچسپی ہے، وہ صرف اور صرف جو سیاسی اسکیمیں ہیں ان کو سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کرنے کے علاوہ کوئی کام وہاں پر نہیں ہو رہا۔ نہیں، وہاں پہ وزیر قانون ان کا تو یہ کہنا ہے اسمبلی میں، وہاں انہوں نے روڈز جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے، تعلیم، سکولز، کالجز، ڈسپنسریز کا جال بچھایا ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کے مسائل ہیں۔ جی روڈز کی اگر آپ بات کریں، آپ مرکزی شاہراہ نیلم سے تو واقف ہی ہیں کہ یہاں پر 8 مقام تک کی روڈ تو بڑی پہلی مسلم کانفرنس کے دور میں بنی ہوئی تھی اور وہ ایک چائنیز کمپنی تھی جو بنا کے دے گئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کا آپ انفراسٹرکچر کا دیکھ لیں تو آپ کو حال سامنے نظر آ جائے گا۔ آپ ہیلتھ سیکٹر میں دیکھیں، میں BHU لیول RHC تک جاتا ہی نہیں ہوں، میں آپ کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی حالت اگر بتاؤں تو وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر مریضوں کو ریفر کرنے کے علاوہ وہاں پر کوئی بندوبست نہیں۔ اور لاسٹ ٹائم وزیر قانون صاحب نے بڑے بلند و بام دعوے کیے تھے کہ ہم وہاں پر اسپیشلسٹ لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں پر حالت یہ ہے کہ وہاں پر مشینیں تو موجود ہیں لیکن الٹرا ساؤنڈ کرنے والے وہاں پر ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں، وہاں پر ایمرجنسی کا یونٹ بالکل غیر فعال ہے، اور پیچھے جو فائرنگ ہوئی ہے اس کے اندر جو شہداء ہیں، شہداء کی فیملیز تک جو DHQ سے بالکل 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی نہیں تھی، وہاں پر ہیلتھ کا رسپانس نہیں تھا۔ اور سکولز کی یہ صورتحال ہے کہ ہمارے جو MLA صاحب ہیں وہ سکولز کے منسٹر رہے ہیں، تو وہاں پر سکول کی حالت یہ ہے کہ 70 سے 80% جو لوگ نیلم ویلی سے ہجرت کر رہے ہیں مظفر آباد کی طرف، تو وہ تعلیم، نظام تعلیم کا وہاں پر بہتر نہ ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو سارے سیکٹرز میں تباہی سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں پر بلند و بام دعوے، مجھے تو نیلم ویلی میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ جس میں بہتری کی گئی ہو یا کی جا سکے۔ آپ 2026 میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یا آپ کے پاس کون سے ایسے آئیڈیاز
یا باقی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں جو آپ نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں یا نوجوانوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ اس وقت جو مین ایشو ہے وہ نوجوانوں کا ہے، میرٹ کی پامالی ہے، بے روزگاری ہے، لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، نوجوان ڈپریشن کے شکار ہیں۔ آپ کے پاس ان کے حل کے لیے کیا ایسا کوئی طریقہ کار ہے جس سے آپ ان لوگوں کو آگے لے کے جائیں گے؟ جی سر، دیکھیں بنیادی طور پر جو نیلم ویلی کے اندر میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے اندر شعور کی بیداری کی ایک مہم سٹارٹ کرنی ہے کہ ہمارے نوجوان ہمارے مسائل سے بخوبی واقف ہے، لیکن اس کے حل کی طرف اس وقت وہ جو مرکوز کر سکیں گے کہ جب ان کے اندر اس لیول کی شعور اور آگاہی ہوگی کہ ہم اپنے ووٹ کو کسی ٹھیکیدار کے کہنے پہ، کسی وڈیرے کے کہنے پہ یا کسی سیاسی بڑے لیڈر کے کہنے پہ ہم دیتے ہیں، لیکن اس کا ہم آؤٹ پٹ نہیں لے سکتے۔ تو شعور کی بیداری ایک مین بات ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان بھر میں، آزاد کشمیر بھر میں اور نیلم ویلی میں ہم فیس کر رہے ہیں وہ بے روزگاری کا ہے۔ جو نوجوان بے روزگار ہیں اور میرٹ کی پامالیاں جو ہے وہ عروج پر ہے، پڑھے لکھے نوجوانوں کو میرٹ پہ نوکریاں نہیں مل رہی، اور آزاد کشمیر کے اندر کیونکہ کوئی انڈسٹری موجود نہیں ہے تو سارے کا سارا جو لوڈ ہے وہ حکومت پر ہے، اور حکومت میں جو اسامیاں آتی ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پہ نہیں دی جاتی بلکہ سیاسی بندر بانٹ اور رشوت سے دی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر احساس کمتری اور احساس محرومی ہے۔ تو اس کو باہر اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے میرٹ کا راج ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ ہمارے پاس نیلم ویلی میں بڑا پوٹینشیل ہے، ٹورزم کے اندر، ہائیڈل کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، منرلز کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، لائف سٹاک کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، ایگریکلچر کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، ہاؤس ہولڈ انڈسٹری کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، ڈیری فارمنگ کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے۔ تو کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر گورنمنٹ نوجوانوں کو اونرشپ دے، نوجوانوں کو انگیج کرے تو کافی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سارے پلان کو ساتھ لے کر یہ چلیں گے۔ ساری چیزیں آپ نے گنی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے لیے جو ترجیح ہے وہ تو پیسہ ہے۔ پیسہ لوگوں کے پاس ہوگا نہیں، یہ کیسے مینج ہوگا؟ جی سر، آپ دیکھیں کہ نیلم ویلی کے اندر آپ اگر ریونیو انویسٹمنٹ کی بات کریں، گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے اگر بات کریں یا پرائیویٹ کمپنیز کی طرف کریں، تو وہاں پر بہت آسان فارمولہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس وسائل موجود ہیں، زمینوں کی صورت میں وسائل موجود ہیں کہ غریب لوگ ہیں ان کے پاس اگر بنانے کے لیے نہیں ہے تو وہاں پر زمینیں موجود ہیں۔ تو اس پہ ہم ٹو پارٹیز پارٹنرشپ کی طرف جا سکتے ہیں۔ آزاد حکومت کی طرف سے اگر آپ دیکھیں کہ مختلف محکمہ جات قائم کیے گئے، اس میں چھوٹی چھوٹی اگر اسکیمز آپ لانچ کریں تو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تھرو ہم ان چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں جنگلات کم ہو رہے ہیں، نیلم ویلی میں جو بچا کچا اب جنگل رہتا ہے، جو سبز درخت رہتے ہیں، کیا آپ نے حکومت سے ہٹ کے اس حوالے سے کوئی ایسی فورس بنائی ہے جو آپ کی سمگلنگ کو روکے اور جنگلات کو تحفظ دے؟ جی دیکھیں، ہم نے وارڈ لیول پہ جو کام شروع کیا ہے، لوگوں کو انگیج کرنا شروع کیا، ہم نے اپنا منشور بیان کرنا شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ رحمان جب ہم اپنے جملہ وارڈز میں اس کو پراپر کر لیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم وارڈ لیول پہ کمیٹیاں بنائیں گے کہ جو جنگلات کے تحفظ کو ممکن بنانے کے لیے کوشاں ہوں۔ آپ کے منشور میں نیلم ویلی کی خواتین اور بچوں کے لیے بھی کچھ پیکیجز ہیں جی کچھ اس دیکھیں، پہ اپنے بات رکھی ہے؟ جی دیکھیں، خواتین اور بچے دونوں ایک انتہائی اہم سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا۔ خواتین ہمارا اگر نوجوان جو ہے وہ مستقبل کے ہمارے مستقبل ہیں، تو جو خواتین ہیں وہ مستقبل کے مہمار ہیں، تو ان کے لیے بہت ضروری بات ہے کہ ان کو اس لیول کا شعور اور آگاہی ہو کہ وہ مستقبل کے مہماروں کو تیار کرنے کے لیے جا رہی ہیں۔ تو ان کو مختلف سیگمنٹس میں، ان کو مختلف ورکشاپس کے ذریعے ان کو وہاں پہ ان کے گھروں تک رسائی دے کے، محلوں تک رسائی دے کے شعور اور آگاہی کی ورکشاپس ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، جو ایک بڑا المیہ ہمارے کہ ہم اپنی اخلاقی قدریں کھو رہے ہیں، تو اس کو ایک مضبوط نوجوان اگر ہم سوسائٹی کو دیں گے تو اس پہ ہم بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے، ہمارا اصل المیہ یہ ہے کہ ہماری جو این جی اوز کام کر رہی ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ، وہ یا ان کا سیمینارز پی سی پہ ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ کم میں ہوتے ہیں، تو گراس روٹ لیول تک اس کا جو ہے نا وہ رزلٹ نہیں جا سکتے۔ تو انشاءاللہ اس پہ گراس روٹ لیول تک خواتین کے لیے اور بچوں کی نشو و نما کے لیے ہم انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے۔ آپ کے حلقہ انتخاب سے ایک لمبی پٹی ہے جو اس سے بارڈر ایریا میں آتی ہے، ایل او سی میں آتی ہے، ان کی جو شہداء ہیں یا جو وہاں لوگ پہلے زخمی ہو چکے ہیں یا جن کے گھر بار ٹوٹ چکے ہیں، اس والے سے آپ نے کوئی اپنے منشور میں؟ سر دیکھیں، ہم نے جو گزشتہ فائر ہوئی ہے یہ، اور اس سے پہلے بھی ایک بڑا ہمارا درینہ مطالبہ رہا ہے حکومت وقت سے کہ وہاں پر حفاظتی بینکر جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ ہمیں انڈیا کی فائرنگ روکنے کے لیے تو ہمارے پاس کوئی انتظام موجود نہیں ہے، لیکن یہ انتظام ہونا چاہیے کہ فائرنگ کے دوران جو سویلین آبادی ٹارگٹ ہوتی ہے تو کمیونٹی بینکرز کے ذریعے ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیلم ویلی کو آفت زدہ علاقہ قرار دیا جائے، اور آفت زدہ علاقہ قرار دینے کے ساتھ ساتھ وہ جملہ لو
लवाजमात एमरजेंसी बेसिस पे वहाँ पर किए जाएँ कि जो एक आफत ज़दा इलाके की लवाजमात हैं, जो रिक्वायरमेंट है। और मैं बताता चलूँ कि नीलम वैली इतना पसमानदा इलाका है और हमारी इतनी बदकिस्मती है कि वहाँ पर हमें एक हेल्थ का यूनिट लेके जाने के लिए भी 2-3 शातें देनी पड़ती हैं, तो तब जाके कहीं 2-3-4 रोज़ा वहाँ पे हेल्थ कैंप लगते हैं। तो मेरी हुकूमत वक्त से ये पुरजोर मुतालबा है कि हफाजती बैंकर जो है उनका क़याम मुमकिन बनाया जाए और उसके साथ साथ नीलम वैली को आफतज़दा इलाका करार देकर इसको स्पेशल रेमेडीज़ वहाँ पर जीत दी जाए। आखिरी सवाल, अगर आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और जीत जाते हैं, जो 70% बच्चे और बच्चियां मुजफ्फराबाद की तरफ हिजरत की करके आई हुई हैं सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए, क्या आप उनको वापस ले जा सकेंगे? सर जी देखें, और आपके पास इस हवाले से मुस्बत जामिया प्लान क्या है? जी देखें सर, ये एक लंबा सफ़र है। इस पे फिलफौर इक़दामात करने या इसको सब चीज़ों को रिवर्स करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इसको रिवर्स किया जा सकता है क्योंकि हमारे एनटीएस के थ्रू एक अच्छी लॉट वहाँ पर आई है। तो मैनेजमेंट का मसला है कि स्कूल लेवल पे हम मैनेजमेंट को अच्छा करें और दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल एनजीओ को हमें अट्रैक्ट करें कि वहाँ पर एनजीओज़ काम कर भी रही हैं और इसको मज़ीद फ़ाल बनाया जाए और जो हमारे लोकल लोग हैं उनकी पार्टनरशिप के साथ, उनके कोऑपरेशन के साथ इसको मुमकिन बनाया जा सकता है। और मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि 70-80% ना सही तो 20 से 30% लोगों का रुझान हम फिर 5 साल के टेन्योर में मोड़ने में कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सिकलैन फिदा काज़मी साहब। नाज़रीन, ये थे सिकलैन फिदा काज़मी साहब जो हल्का लोअर नीलम LA 26 से इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं और नौजवान कानूनदान भी है। इनका कहना था कि अगर नीलम वैली से हुकूमती सरपरस्ती में स्मगलिंग रोक दी जाए, जो मदनी वसाइल, जो कुदरती वसाइल हैं उनको लूटा जा रहा है, उनको रोका जाए, तो नीलम वैली खुद कफील हो सकती है। वहाँ का नौजवान अपने तहीं अपने लिए बहुत सारे काम कर सकता है, रोजगार पैदा कर सकता है। मसूद रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो।